سب سے پہلے ولادت و بسعادت مولانا النبیان علی بن ابی طالب علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ عزیزان گرامی، آج 13 رجب ہے، جو ہمارے پہلے امام کی تاریخ ولادت ہے، سن 30 عام الفیل، اور عیسوی کے اعتبار سے سن 600 عیسوی۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو جب آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب جو تھی آپ کی کنیت تھی اور آپ کا نام عمران تھا، اور والد ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، جب آپ کو درد ذہن اٹھا تو آپ خانہ کعبہ کے پاس گئیں۔ خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس گئیں۔ جانے کے بعد عرض کیا، بار الہ، میرے شکم میں درد اٹھا ہے، تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا اور آل ابراہیم کا واسطہ، اور تجھے اس کا واسطہ جو میرے شکم میں بچہ ہے، تجھے اس کا واسطہ میری مدد فرما۔ روایتیں گواہ ہیں، تاریخیں گواہ ہیں کہ ابھی فاطمہ بنت اسد کے یہ کلمات پورے ادا نہ ہو پائے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شکافتہ ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی۔ داخل ہونے کے بعد عزیزان گرامی، مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہونے کے بعد نہ آپ نے آنکھیں کھولی نہ ہی روئے، اس لیے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ علی جو نازل ہونے سے پہلے قرآن سناتا ہے، وہ آنکھیں کیسے کھول دیتا جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پوری تاریخ میں 2 خواتین ایسی دیکھی جن کو جب درد ذہ اٹھا تو خانہ کعبہ کے پاس آئی۔ جب ایک خواتین خانہ کعبہ کے پاس آئی، آواز آئی، یہاں سے چلی جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جب ایک دوسری خواتین خانہ کعبہ کے پاس جاتی ہے تو کعبہ کی دیوار بھی شگافتہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، نہ آپ روئے نہ آپ نے آنکھیں کھولی۔ چوتھے دن جب رسول خدا پہنچے، سلام کیا اپنی ماں کو۔ سلام کرنے کے بعد فرمایا، آپ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیجئے۔ عزیزوں، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے علی کو نبی کی آغوش میں دیا، یا جملے الٹ کے کہہ دوں، جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں پہ امامت آئی، جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں پہ امامت آئی، فوراً علی نے آنکھیں کھولی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، فوراً گلے میں مہر ڈال دی۔ علی نے کہا، نبی نے کہا، اے علی، میں اور آپ ایک ہی نور سے ہیں۔ واہ 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 واہ، ایک ہی نور سے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اس کے بعد نبی نے اپنی زبان مبارک علی کے دہنے مبارک میں رکھی۔ اس کے بعد علی نے نبی کی دہنے مبارک کو بہت ہی شوق سے چوسا۔ 12 چشمے برآمد ہوئے۔ 12 چشمے برآمد ہونے کے بعد مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ حکم کریے، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ عزیزان گرامی، توریت آ چکی تھی، زبور
واہ 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 واہ. وہ ہے. تو عزیزان گرامی، تو مولا کائنات نے زبان مبارک کو چوسنے کے بعد عزیزان گرامی میں نے کہا کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. میرے مولا کی فضیلت اور کیا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ میرے مولا کی ولادت تو خانہ کعبہ میں ہوئی. آواز آئی، ارے یہ تو علی کا مقدر ہے جو خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. میں نے کہا یہی علی کا مقدر نہیں ہے. بولے اور کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ بھی علی کا مقدر. علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، یہ بھی علی کا مقدر. واہ 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 واہ. علی نے توریت کو سنایا، یہ بھی علی کا مقدر. علی نے زبور واہ کو واہ سنایا، واہ. یہ بھی علی کا مقدر. علی نے انجیل کو سنایا، یہ بھی علی کا مقدر. واہ واہ علی نے واہ واہ. نازل ہونے سے پہلے قرآن کو سنایا، یہ بھی علی کا مقدر. علی نے ننھے ہاتھوں سے کلے ازدر کو چیرا، یہ بھی علی کا مقدر. واہ 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 واہ. ننھے ہاتھوں سے کلے ازدر کو چیرا، یہ بھی علی کا مقدر. علی نے ابو جہل کے تماچا مارا، واہ 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 واہ. علی نے ابو جہل کے تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر. علی نے 11 سال کی عمر میں رسول کے جانشین بنے، یہ بھی علی کا مقدر. رسول کے وصی بنے، یہ بھی علی کا مقدر. رسول کے خلیفہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر. میں نے کہا میری جان، علی نے بچپن میں کلے ازدر کو چیرا، یہ بھی علی کا مقدر. جب جوانی میں آئے خیبر کو فتح کیا، یہ بھی علی کا واہ 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 واہ. واہ واہ. اور کو فتح کیا، یہ بھی علی کا مقدر. بدر کو فتح کیا، یہ بھی علی کا مقدر. میرے مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ بھی علی کا مقدر. شہادت مسجد میں ہوئی، یہ بھی علی کا مقدر. تو میری جان یاد رکھنا، میرا مولا مقدر کا محتاج نہیں بلکہ مقدر علی کا محتاج. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. علی علی اللہم. تو میرا مولا مقدر کا محتاج نہیں ہے بلکہ مقدر میرے علی کا محتاج ہے. اور عزیزان گرامی، نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. عزیزان گرامی، اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے باب علی پہ جائے. سب سے پہلے باب علی پہ جائے. کیوں؟ اس لیے میں نے تاریخیں دیکھی. تاریخیں دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا، میں نے پڑھا کہ آدم آئے، علم تھا لیکن مدینۃ العلم نہیں کہا. موسیٰ آئے، علم تھا لیکن مدینۃ العلم نہیں کہا. عیسیٰ آئے، مدینۃ العلم نہیں کہا. یعقوب آئے، مدینۃ العلم نہیں کہا. یوسف آئے، مدینۃ العلم نہیں کہا. یحییٰ آئے لیکن مدینۃ العلم نہیں کہا. کبریا آئے لیکن مدینۃ العلم نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے مدینۃ العلم وہ کہے جس کے پاس دروازہ موجود ہو. واہ 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 واہ. جس کے پاس دروازہ موجود ہو. تو عزیزان گرامی، جس گھر میں دروازے نہیں ہوتے وہ مال چوری ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی، مال چوری ہو جایا کرتا ہے. جو چاہتا یہ ہے کہ علم حاصل کرے، شہر علم میں داخل ہو، سب سے پہلے اسے باب علی کے اوپر آنا پڑے گا. جب آنا پڑے گا عزیزان گرامی، ایک شخص نے، ایک بزرگ سے میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ علی کا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین، توجہ کرتا ہوں، دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا مسجد. اچھا، تو مسجد میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ میں نے کہا محراب. تو محراب میں سب سے بہترین جگہ کون سی؟ کہنے لگے سجدگاہ. کہنے لگے اچھا، کہنے لگے یہ بتاؤ عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت کون سی؟ میں نے کہا نماز. کہنے لگے نماز میں سب سے بہترین نماز کون سی؟ میں نے کہا نماز صبح. کہنے لگے نماز صبح میں، نماز میں
واہ واہ اس سے بڑھ کے اور کیا علی کا مقام ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، مولا کائنات کی جتنی شجاعتیں مشہور ہیں اتنی مولا کائنات کی عبادت بھی ہے۔ مولا علی کی زندگی صرف دو چیزوں کے لیے گزری ہے، یا تو اسلام کی مدد کرنے کے لیے یا تو اس کی عبادت کرنے کے لیے، صرف دو چیزوں کے لیے۔ اور آپ کی ایسی عادلانہ تھی، ایسی عدالت کرتے تھے مولا کہ حکومت ہونے کے باوجود جب آپ کو حکومت ملی ہے تو سوال کیا ذرا کیا ہمیں بھی تھوڑا زیادہ مل جائے گا؟ مولا کائنات نے چلتی ہوئی ایک سلاح منگوائی، بڑھایا، کہا میرے بھائی کیا مجھے جلانا چاہتے ہو؟ یہ ہے عدالت مولا کائنات کی، مجھے جلانا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں اس سے زیادہ آخرت کی خوف سے آخرت کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا کا ہی ارشاد ہے نہج البلاغہ میں کہ لا تستحی من عطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ، کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خالی ہاتھ پلٹ جانا، خالی ہاتھ واپس آ جانا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے، تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں۔ عزیزان گرامی، تو مولا کائنات کی شخصیت اور عظمت وہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ایک عروج پہ رہے تو اس کو چاہیے کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے۔ عزیزان گرامی، نبی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحابیوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے، بہت سیرا یہاں پہ، یہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں جنات رہتے ہیں اور وہ ایسے جنات ہیں کہ جناب سلیمان بھی ان کے اوپر حکومت حاصل نہیں کر سکتے، یہ ایسے جنات ہیں۔ کہا اچھا، نبی نے 10 صحابیوں کو بھیجا، کہا جا کے پانی لے آؤ۔ صحابی جیسے ہی بڑے کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے، فوراً ہی اس میں سے خوفناک جنات برآمد ہوا، اتنی تیز اس نے آواز دی کہ وہاں سے آگ برآمد ہو رہی تھی، جنگل بیابان ہلنے لگا۔ سارے صحابی پیچھے چھوڑ کے بھاگ آئے، لیکن واحد صحابی ابو العاص کھڑے رہے، وہ آگے بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے نبی نے کہا تھا پانی لے کے آنا، پانی لے کے آنا۔ آگے بڑھے، کہا میں پانی لینے آیا، اس نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اس کے بعد فوراً ہی جبرائیل آئے کہ آپ ایسا کریے، علم دے کر علی کو بھیجیے۔ جب مولا کائنات وہاں کے اوپر پہنچے ہیں، اس کنویں کے پاس جب پہنچے تو مولا کائنات نے صدا دی، تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو سب کے اوپر غالب ہوتا ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد صدا آنے لگی خوفناک، لیکن مولا کائنات ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے، آگے بڑھے۔ کہا اگر کوئی ہے تو جو جنگ کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے جن نے حملہ کیا مولا نے اس کا وار خالی جانے دیا، جانے کے بعد مولا کائنات نے وار کیا، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات بڑھتے رہے، آخرکار کنویں کے اوپر پہنچ گئے۔ کنویں میں پہنچنے کے بعد ڈور کو ڈالا، ڈور کو باہر کھینچا، جنات باہر آئے، مولا کائنات نے ان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد عزیزان گرامی ان کو قتل کیا، پھر ان صحابیوں کو حکم دیا کہ ذرا یہاں آؤ۔ مولا کائنات نے اپنی کمر میں رسی کو باندھا، رسی میں باندھنے کے بعد کہا میں نیچے جا رہا ہوں، تم لوگ سہارا دینا۔ مولا کائنات جب کنویں کے اندر گئے تو رسی منقطع ہو گئی، رسی منقطع ہو گئی۔ صحابی اور علی کے درمیان ایک راستہ جو تھا، ذریعہ تھا، وہ منقطع ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی اس کے بعد سارے صحابی رونے لگے، سارے صحابی رونے لگے، لیکن مولا کائنات ان پہ حملہ کرتے جاتے تھے۔ آواز آتی تھی ایک تنر امان کہ آپ ہمیں امان دے دیجئے۔ مولا کائنات کہتے تھے یا تو کلمہ پڑھو یا تو قتل ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ
कायनात कहते थे कलमा पढ़ो या तो कत्ल हो जाओ। जिन लोगों ने उसके बाद मौला कायनात ने कहा रस्सी को बाहर खींचो, जब रस्सी को अजीजान गिरामी बाहर खींचा गया तो मौला कायनात जिन्नातों को बाहर लेके आए थे। उसके बाद इनको जिन्होंने कलमा पढ़ा था वो मेरा मौला वो है कि जिसकी शुजाअत भी मशहूर है और इबादत भी मशहूर है। इबादत भी ऐसी जो दुनिया को देख के रात की तारीकी में आगे आसमान के नीचे कहता था ए दुनिया तू मुझसे दूर हो जा, तू किसी और के पास जा, तेरा मुझसे काम चलने वाला नहीं, तू यहाँ से चली जा। मेरे मौला ने इस दुनिया को ठुकराया और आज वही इंसान जब ये चाहता है कि मेरा नाम इस जमाने में ऊंचा हो, मेरा घर सबसे अच्छा हो, मेरा लिबास सबसे अच्छा हो, लेकिन जब यही इंसान जो ये ख्वाहिशें रखता है तो मरने के बाद उसका ये आलम होता है। क्या आलम होता है? जो ये चाहते थे कि मेरा मकान सबसे अच्छा हो, मरने के बाद इतने गहरे गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, मकान का नाम हो जाता है कब्र। जो ये चाहते थे कि मेरा लिबास अच्छा हो तो उनका एक लिबास का नाम हो जाता था कफन जिसको कहते हैं, और जो ये चाहते थे मेरा नाम जमाने में हो तो उनका नाम मरहूम हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात की तारीफ और विलादत है तो इसमें हमको चाहिए बहुत ही मसरत के साथ, खुशी के साथ हम लोग इसमें जश्न मनाएं। इसलिए ये मेरे मौलाए कायनात की विलादत और बासआदत है। अजीज़ान गिरामी, आइए अब हम सब हज़रात बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। मेरे माबूद तुझे वास्ता है 14 मासूमीन के तूफान में इतने मोमिन पर